السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. في هذا المقطع إن شاء الله نأخذ بعض المصادر الأردية، أي بعض الأفعال الأردية مع التصريفات إلى زمن الماضي والحال والمستقبل والأمر والنهي. أرجو منكم مشاهدة المقطع كاملا، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب المقطع إن أعجبك والنشر إلى الأصدقاء. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطيب لي أن أشرح لكم اليوم بالأردية كما ذكرت على قناتي أنني أريد أن أسجل بعض المقاطع بالأردية حتى تتعلموا الأردية بالأردية. فإن شاء الله اليوم هذا المقطع أسجلها بالأردية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأرجو منكم مشاهدة المقطع كاملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو کچھ اردو مصادر کے بارے میں ہے کہ اردو مصادر کس طرح ماضی، حال اور مستقبل اور امر اور نہیں بنائے جاتے ہیں. پہلا مصدر دیکھنا. دیکھنا عربی میں رؤیت کے معنی میں ہے. رؤیت یعنی اس کا ماضی اور مضارع آتا ہے رأى یرا، رؤیت سے. اور دیکھنا سے کس طرح تصریفات ہوتی ہے آئیے ابھی سیکھتے ہیں. ماضی دیکھا، دیکھا اور اس کا فاعل یہاں پہ مذکور نہیں، یعنی فاعل اگر ملا لیں تو پورا جملہ یہ ہوگا اس نے دیکھا، لیکن میں نے فاعل ذکر نہیں کیا. اس نے دیکھا. حال وہ دیکھتا ہے. مستقبل دیکھے گا. امر دیکھ اور نہیں مت دیکھ. پہلے مصدر میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ کس طرح تصریفات کرتے ہیں، کس طرح مصدر سے ماضی، حال، مستقبل، امر اور نہیں بناتے ہیں. باقی مصادر کو آپ مذکورہ قاعدے پہ قیاس کر لینا، یعنی جو قاعدہ میں بتاؤں اس قاعدے کے مطابق باقی مصادر آپ خود بخود قیاس کر لینا. پہلے میں بتا دیتا ہوں. تو مصدر سے ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے، آپ اسکرین پہ بھی پورا قاعدہ دیکھ سکتے ہیں اور پورا نقشہ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ مصدر سے ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا، جو کہ مصدر کی علامت ہے، اس کو حذف کیا جائے گا، یعنی حذف کر دیں. تو اس کے بعد دیکھیں کہ آخری حرف کیا بچتا ہے. آخری حرف الف یا واو ہو تو اس کے بعد یا الف کا اضافہ کر دیں گے، اور اگر آخری حرف الف اور واو کے بغیر ہو تو آخر میں صرف الف کا اضافہ کر دیں گے. اس کی مثال پہلے مصدر میں ہی دیکھ لیتے ہیں ہم. جیسے پہلا مصدر ہے دیکھنا. دیکھنا کے آخر سے جب ہم نے نا علامت مصدر کو حذف کیا تو دیکھ بچا، اور دیکھ کا آخری حرف کھا ہے، کھا. اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دو چشمے والی ہا کوئی مستقل حرف نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے حرف کے تابع ہوتا ہے. لہذا یہ آخری حرف کھے ہے، ہے کہنا غلط ہے، آخری حرف ہے کھے. تو اب چونکہ یہ الف اور واو کے علاوہ ہے تو اس میں صرف الف کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ماضی کا صیغہ بن جائے گا. جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھ بچا تھا، اس کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو دیکھا ہو گیا. یہ طریقہ ہے ماضی بنانے کا اردو میں. البتہ اسی طریقے میں جو دوسری شق تھی جس میں نے بتایا تھا کہ اگر آخری حرف الف ہو یا واو ہو تو اگلے مصدر میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصدر تھا دکھانا. تو دکھانا میں نا علامت کو حذف کیا تو جو حرف بچا وہ دکھا بچا، دکھا بغیر نا کے دکھا. تو آخری حرف یہاں پہ الف ہے، اور جیسا کہ قاعدے میں ہم نے پڑھا ابھی کہ اگر آخری حرف الف ہو یا واو ہو تو اس کے بعد یا الف کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر آخری حرف الف اور واو کے علاوہ ہے یعنی باقی تمام حروف تعجی میں سے کوئی بھی حرف ہے تو صرف الف کا اضافہ کریں گے. تو یہاں پہ دکھانا میں نا کو حذف کرنے کے بعد الف باقی رہا، تو الف کے بعد یا الف کا اضافہ کر دیا تو دکھایا، یہ فعل ماضی بن گیا. بس یہ دو طریقے ہیں. اسی طریقے پر قیاس کر کے آپ آگے دیکھتے جائیں. جہاں بھی آپ کے سامنے مصدر آئے آپ مصدر کے آخر سے علامت کو حذف کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ آخری حرف کیا ہے، الف اور واو ہے یا ان دو کے علاوہ ہے. اگر الف اور واو ہے تو اس کے بعد یا الف کا اضافہ ہوگا، اور اگر الف اور واو کے علاوہ ہے تو اس کے بعد صرف الف کا اضافہ ہوگا. پہلی کی مثال یعنی صرف الف کے اضافہ کرنے کی مثال دیکھنا سے دیکھا، اور یا الف کے اضافہ کرنے کی مثال دکھانا سے دکھایا.
ٹھیک ہے، اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ حال کس طرح بنتا ہے؟ حال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا کو حذف کر دیا، یعنی علامت مصدر کو حذف کر دیا، اس کے بعد تا الف بڑھا دیا، اس کے بعد تا الف بڑھا دیا تو دیکھنا سے نا حذف کرنے کے بعد دیکھ بچا، اور آخر میں تا الف کا اضافہ کیا تو یہ دیکھتا ہو گیا، اور آخر میں علامت حال یا حروف حال میں سے حرف ہے کو بڑھا دیا تو دیکھتا ہے، یہ فعل حال بن گیا۔ اور حال کی 2 قسمیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، اور مستقل اس پہ میں ویڈیو بھی بنانے والا ہوں۔ تو حال کی 2 قسمیں جو حال مطلق اور حال استمرار، انشاءاللہ ان قریب آپ پڑھ بھی لیں گے۔ تو جتنے بھی موجودین دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتا ہے حال بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ آخر میں تا الف کا اضافہ کرنا ہے اور ہے علامت بڑھانی ہے۔ یہی آپ باقی سارے مصادر میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنا، دوسرا مصدر ہے دکھانا، علامت مصدر کو حذف کیا، دکھا باقی رہ گیا، اس کے بعد تا الف کو بڑھایا تو دکھاتا ہو گیا، اور اس کے بعد ہے علامت حال کا اضافہ کر دیا تو اس سے دکھاتا ہے ہو گیا، اور یہی آگے سب جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، چلتا رہے گا۔ تیسرا مستقبل بنانے کا طریقہ۔ مستقبل بنانے کا طریقہ یہ ہے، مستقبل عربی میں مستقبل کہتے ہیں، اردو میں اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ فعل مستقبل اردو اور فعل مستقبل عربی۔ تو مستقبل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد یا مجہولہ بڑھا دیں گے۔ یا مجہولہ اور گا جو کہ علامت استقبال ہے، علامت مستقبل ہے، اس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ فعل مستقبل بن جائے گا۔ جیسے دیکھنا سے ہم نے علامت مصدر کو حذف کیا تو بچا دیکھ، اس کے بعد یا مجہولہ کا اضافہ کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے یا 2 قسم پر ہے، یا معروف یا مجہول۔ یا معروف وہ یا جو عربی کی طرح ہوتی ہے اور جس میں بالکل وضاحت کے ساتھ یا کو پڑھایا جاتا ہے، جس طرح یا لین کو پڑھا جاتا ہے، اور دوسری یا مجہولہ ہوتی ہے جس میں امالہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے بسم اللہ مجریہا، مجریہا میں جس طرح یا کو امالے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح یا مجہول کو امالے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یا بڑھانے سے، یا اور علامت استقبال بڑھانے سے مصدر سے فعل مستقبل بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی جگہ دیکھ سکتے ہیں دکھائے گا، یہاں بھی آخر سے نا کو حذف کیا، دکھا بچا، آخر میں یا مجہول کا اضافہ کر دیا اور گا علامت استقبال کا اضافہ کر دیا تو دکھائے گا فعل مستقبل بن گیا۔ اسی طرح امر بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے، بس علامت مصدر کو حذف کر دیں تو امر بن جائے گا۔ جیسے دیکھنا سے نا ہٹایا، دیکھ بچا، دیکھ فعل امر ہے۔ اسی طرح دکھانے سے نا کو حذف کر دیا، دکھا بچا، یہ فعل امر ہے۔ اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل امر کے شروع میں مت یا نا بڑھا دو، مت یا نا، جس طرح آپ تیسری مثال میں دیکھ سکتے ہیں، مت یا نا بڑھا دو تو اس سے فعل نہیں بن جائے گا۔ امید ہے کہ یہ مختصر سے جو میں نے قواعد بیان کیا آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ہم سرسری ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو، سارے مصادر کو، اور بنانے کا طریقہ تو آپ نے سیکھ ہی لیا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ جو بھی مصدر آئے آخر سے علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد جو میں نے قواعد ذکر کیے ہیں آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ کاپی میں مشق کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھنا سے ماضی دیکھا، حال دیکھتا ہے، مستقبل دیکھے گا، امر دیکھ اور نہیں مت دیکھ۔ دکھانا سے ماضی دکھایا، حال دکھاتا ہے، مستقبل دکھائے گا، امر دکھا، نہیں مت دکھا۔ سمجھنا سے سمجھنے کا معنی الفہم، اور دکھانے کا معنی الاراءۃ یا ان یریہ۔ تو سمجھنا الفہم، ماضی سمجھا، حال سمجھتا ہے، مستقبل سمجھے گا، امر سمجھ اور نہیں نہ سمجھ۔ اسی طرح سمجھانا الافہام، ماضی سمجھایا، حال سمجھاتا ہے، مستقبل سمجھائے گا، امر سمجھا اور نہیں مت سمجھا۔ اس طرح بہت سارے مصادر ہیں، میں ویڈیو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، ویڈیو میں اس کو میں لے لیتا ہوں
آپ اپنے حساب سے مصادر لیتے رہیں. میں تھوڑا سا یہ ویڈیو کو نیچے کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے سارے مصادر آ جائیں گے. اب ان مصادر سے مشق کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں. اسی طرح یہ سمجھانے کے بعد پڑھنا ہے، جس کا معنی القراءۃ یا الدرس بھی کہہ سکتے ہیں، درس یدرس. اسی طرح اگلا مصدر ہے پڑھانا، اس کا معنی الاقراء یا التدریس. اس کے بعد ہے سیکھنا، جس کا معنی ہے التعلم، اور باقی اس کے سارے تصریفات آگے لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہے سکھانا، جس کا معنی ہے التعلیم، التدریس. اور آگے بنانا بہت آسان ہے، مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ جو طریقہ کار آپ نے سیکھا ہے، اس سے خود بخود آپ پڑھتے، سیکھتے اور سمجھتے جائیں گے. ہاں، سکھانا سے جیسے ماضی سکھایا، حال سکھاتا ہے، اور مستقبل سکھائے گا. امر سکھا، نہیں مت سکھا. اسی طرح کھلانا سے کھلانا الاطعام یا التأکیل، ماضی کھلایا، حال کھلاتا ہے، مستقبل کھلائے گا. امر کھلا، نہیں مت کھلا. اسی طرح اس کے بعد پینا سے پیا، پیتا ہے، پیے گا، پی مت پی. پلانا سے پلایا، پلاتا ہے، پلائے گا، پلا مت پلا. سونا سے سویا، سوتا ہے، سوئے گا، سو مت سو. سلانا سے سلایا، سلاتا ہے، سلائے گا، سلا مت سلا. میم کے ضمے کے ساتھ ہے سارے کے سارے. رونا سے رویا، روتا ہے، روئے گا، رو مت رو. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، رونا یہ مصدر ہے. اس سے ماضی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے علامت مصدر کو حذف کریں. جب علامت مصدر کو حذف کریں گے تو جو باقی رہ جائے گا رو، اس میں آخری حرف کیا ہے؟ واو ہے. اور جیسا کہ پچھلے قاعدے میں ذکر کیا کہ علامت مصدر کو حذف کرنے کے بعد اگر آخری حرف الف ہو یا واو ہو، یہاں پہ واو ہے تو اس کے بعد یا الف کا اضافہ کر دیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رویا میں یا الف کا اضافہ کیا ہے کیونکہ آخری حرف واو تھا. الف بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اور غیر الف واو بھی دیکھ لیا تھا. ابھی تیسری مثال واو والی بھی آ گئی. تو رویا روتا ہے، روئے گا، رو مت رو. اور رلانا یعنی الابکاء، رلایا رلاتا ہے، رلائے گا، رلا مت رلا. بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. شکرا لکم علی مشاہدۃ المقطع، والرجاء منکم دعم القناة بالاشتراک والاعجاب والتعلیق والنشر. واخبرونی هل اعجبکم هذه الطریقہ، یعنی اعلمکم الاردیہ بالاردیہ. ان اعجبکم فاخبرونی فی التعلیق فاستمر بها، وان لم تفهموا هذه الطریقہ فلا بأس اعلمکم بالعربیہ وستتعلمون بكل سهولة. لكن تعليم الأردية بالأردية هي أبلغ طريقة لوصول المقصد ولتعلم الأردية، لأنكم تسمعون الأردية يعني تقرؤون الأردية، وكل شيء يكون بالأردية فيكون سهولة في الفهم. شكرا لكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.